अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कल मैंने मारिया बिलाल के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, जिनमें कुछ कैंसर पेशेंट्स के घर वालों ने किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने मरीज़ खो दिए हैं, अपने प्यारे खो दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। तो उन तमाम लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके इस बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ कमेंट्स भी शेयर कर दूँगी, और मज़ीद मैं आपको बताऊँगी कि मेरी अपनी खुद की जो मेरे फैमिली में मेरी नंद डॉक्टर हैं, मेरी भतीजी डॉक्टर हैं, ठीक है? उनसे मेरी बात हुई है, और मेरी फैमिली में भी इस तरह के कुछ पेशेंट्स से, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरी कज़न्स, और जो मेरी डॉक्टर नंद हैं, वो भी उन्होंने उनकी भी ये सर्जरी हो चुकी है, उनसे भी मेरी बात हुई है तफ़सीली। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मज़ीद मैंने कुछ लोगों से डिस्कस की हैं, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको ये बताऊँगी कि आगा खान हॉस्पिटल इस फैमिली के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, और हो सकता है ले भी ले, किस तरह लेगा, और इनके साथ इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस पे बात करूँगी। और मज़ीद ये कि ये जो अगर ये झूठी बीमारी का जो ये नाटक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके खिलाफ भी इनके ऊपर एक केस बनता है, और वो केस किस तरह हो सकता है और इनको कितनी सज़ा हो सकती है, उस पे भी मैं बात करूँगी। हाँ, और मज़ीद बात होगी जी कि बिलाल साहब इस वक़्त कहाँ हैं, 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आएगी? शॉर्ट वीडियो लगा के उन्होंने जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है अपनी यूट्यूब फैमिली से, और वो इस वक्त कहाँ है मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर, और मजीद मैंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं जो ये 25 को 3 बजे हॉस्पिटल में एडमिट भी है, और 25 दिसंबर को ही ये टिकटॉक पे लाइव भी बैठी है। तो मैंने दोबारा से वो स्क्रीन जो है शॉर्ट्स मैंने लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है? पूरी वीडियो आपने देखनी है और फिर अपने राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि अल्लाह ना करे किसी 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 को भी ये मूज़ी मर्ज़ जो है वो लाहक हो। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर इंसान को हर बीमारी से महफ़ूज़ रखे, और सेहत है तो जहान है, ठीक है? जो बीमार है ना, मरीज़ है, उससे कोई पूछे तो वो कहता है कि दुनिया की तमाम नेमतें जो है ना मुझसे ले लो, लेकिन एक सेहत दे दो। सेहत नहीं है ना तो ज़िंदगी बेकार है। तो इतना बड़ा नाटक जो है मेरी समझ से बाहर है कि ये फैमिली क्यों कर रही है। तो अल्लाह रहम करे, गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं तो मेरी दुआएँ इनके साथ हैं। तो सच कहीं से लग नहीं रहा, ठीक है जी। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कल वाली वीडियो में, कि मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी एक रिसर्च की है यूट्यूब पे कि कीमो थेरेपी के बाद और इस तरह कैंसर पेशेंट्स की क्या-क्या कंडीशन होती हैं, क्या अलामात होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा एक सबक जो है वो तैयार किया है। जैसे मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इन्होंने ये किया है, और इनको एडवांस में ही पता चल गया कि ये मसले होते हैं। हालाँकि जब तक मतलब जितने भी लोग आपसे शेयर करते रहे ना, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन जब आप खुद इस बीमारी से लड़ रहे होते हो ना, तो आपको सही पता चलता है कि इसमें क्या-क्या अलामात होती हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अब एक मेरी बहन है, वो जिसने अपने बेटे को खो दिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अम्मी को, उसकी माँ, बच्चे की माँ को अल्लाह सब्र दे। वो मेरी बहन मुझसे जो मालूमात शेयर कर रही हैं, वो कहती हैं कि अगर कीमो लगवाने से पहले कोई भी बाल नहीं हेड शेव कोई भी नहीं करवाता, ठीक है? और कहीं ये नहीं होता कि भई अभी आपकी कीमोथेरेपी शुरू नहीं हुई और आपने पहले से बाल कटवा दिए हैं। आपके जब 1-2 सेशन हो जाते हैं कीमो के, उसके बाद बाल गिरना शुरू होते हैं। तो जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो उसके बाद लोग फिर क्या कहते हैं कि क्योंकि बाल बार-बार गिर रहे होते हैं, तो लोग हेड शेव करवा देते हैं, बाल रिमूव करवा देते हैं, कि भई ज़ाहिर बात है हर जगह पे कचरा बनता है, बाल गिरते रहते हैं, तो बाल बाद में वैसे आ भी जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनका भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है? इनकी कीमो भी स्टार्ट नहीं हुई, इन्होंने पहले से ही बाल कटवा दिए। तो इनको कैसे पता चले, इस तरह कैसे पता चलेगा कि एक मरीज़ के ऊपर जो कीमोथेरेपी है वो असर कर रही है या नहीं? क्योंकि मेरी बहन जिन्होंने अपने बेटे को खोया, वो यही कह रही हैं कि जब कीमो आपकी बॉडी में असर करती है, मेडिसिन असर करती है, तो ही आपके बाल गिरते हैं, वरना बाल गिरते भी नहीं हैं। तो ये जो आपको मेडिसिन लगाई जाती है ना, इससे ये इतनी हैवी होती है, इतनी सख्त होती है, इसी की वजह से फिर आपके बाल गिर जाते हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने एडवांस में ही, भई इनको कैसे पता चल गया कि कीमो जो है वो लग गई है और असरअंदाज हो रहा है, तो अब वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेडिसिन के शुरू हो चुके हैं, बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, तो अजीब-सी बात है। उसके बाद जी ये जो इनका है स्टेज 2, ठीक है? तो स्टेज 2 पे जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक ज़रूरत नहीं होती कीमो की, ठीक है? और आपका मरीज़ जो है वो सर्जरी से भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको फ़ौरन सर्जरी करवानी चाहिए, और मैं तमाम उन बहनों को ये कहूँगी कि अगर आपका इसी तरह का ब्लीडिंग का मसला है, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, या किसी भी टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप समझ जाएँ कि कुछ गड़बड़ है, और आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर को दिखाएँ, और अगर डॉक्टर बोलता है कि रसोली का प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो ये मामलात हैं जी, लेकिन इन्होंने अभी स्टेज 2 है, ये कोई इतना भई
خطرناک نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھئی اس کی ایزیلی سرجری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پہلے کیمو تھراپی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے اب مطلب سمجھ سے باہر ہے اب. لیکن وہی بات ہے نا کہ مریض جو ہے وہ جو اس مرض سے لڑ رہا ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے. ڈاکٹرز تو بتاتے ہیں، باقی لوگ بھی بتاتے ہیں، لیکن میں ایک آپ کو بات بتا رہی ہوں جو مجھے معلومات ملی ہے اس کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے خاندان میں امی کی جو بیماری تھی وہ بہت مطلب پرانی تھی، بہت پرانی تھی. اس کے باوجود بھی ان کی کیمو کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا، ان کی سرجری ہی ہوئی تھی. اور ان کی ڈاکٹر نے نہیں بولا تھا کہ ان کو، اور سرجری کیمو اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی جو یہ جڑیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے، اور یہ باقی جو آپ کے جسم میں مطلب مزید جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں ان پہ اثر انداز نہ ہو، اس طرح کا شاید کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیمو تھراپی کی جاتی ہے تاکہ یہ جڑ سے چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہاں پہ تو کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں تھا. اس کے باوجود یہ، اور اس کے بعد اب کچھ جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ جب آپ کو کیمو کی ڈوز لگتی ہے نا تو آپ کئی کئی دن تک بے ہوش پڑے رہتے ہو، آپ کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا. اور میں نے خود ایسے مریض جو ہیں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پانی تو بالکل حلق سے اترتا ہی نہیں ہے. پانی تو ڈاکٹرز کہتے ہیں پانی پلانا ہے پیشنٹ کو، لیکن پانی بالکل پیا ہی نہیں جاتا. اور وامٹنگ، پیٹ خراب ہونا، بخار، اور یہ ساری جو ہے نا چیزیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ محترمہ جو ہیں وہ لائیو بیٹھی ہیں، اور شوہر صاحب خود نہیں لائیو آ رہے، وہ خود گاڑی چلا رہے ہیں. گاڑی چلا کے دیہاڑی جو ان کو ملتی ہوگی، کتنی ملتی ہوگی گاڑی چلا کے، 2000 3000 4000 کما لیتے ہوں گے. تو وہیں پہ اگر وہ خود ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ جائیں تو لاکھوں کما سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بیمار بیوی کو بٹھایا ہوا ہے، خود کہتے ہیں جی میں بڑا محنتی ہوں، میں سارا دن گاڑی چلاتا ہوں. تو خود بیٹھ کے بھیک مانگو نا آپ ٹک ٹاک پہ لائیو. اور انہوں نے اپنی عوام کو اب بیماری کے حوالے سے تو میں نے کل بھی تفصیلی ویڈیو بنا دی تھی اور مکمل طور پہ میں نے شیئر کر دیا تھا کہ جس دن یہ کیمو لگوا کے آئی ہے تو یہ وہاں پہ لائیو کر رہی تھی، جو کہ ایک ناممکن چیز ہے، ناممکن چیز ہے. ٹھیک ہے، بالکل بھی یہ جتنی بھی آپ کی ہیلتھ اچھی ہو نا، اور جب آپ کو کیمو سٹارٹ ہوتی ہے، لگتی ہے، تو اس کے بعد آپ کی کنڈیشن اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ بنا ٹیک کے بیٹھ سکیں اور اتنی دیر آپ سیدھے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے لائیو کر لو. یہ مطلب ناممکن چیز ہے. اس کے بعد جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ٹک ٹاک لائیو میں یہ بات کی ہے کہ بھی ہم ہدف کو پہنچنے والے ہیں، ہمارے جو ہمیں جتنی رقم درکار ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے. یعنی کہ مکمل عوام کو بدھو بنایا جا رہا ہے جس پر ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی جو مطلب کہ قانون دان بندہ ان کی اگر یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے، تو ان کے خلاف ایک جو ہے نا قانونی کارروائی وہ کروا سکتا ہے، ایکشن لے سکتا ہے، ان کے اگینسٹ کمپلین ہو سکتی ہے، اور ان کو ایک بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، اچھی خاصی ان کو سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جی لوگوں کو مطلب کہ فراڈ، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا اور ایک فیک بیماری کا ڈرامہ ناٹک کر کے لوگوں سے پیسے ہتھیانا، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو ہڑپ کرنا، بیٹھ کر خود محنت نہیں کرنی اور جھوٹا جو ناٹک کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس پر ان کے اوپر کیس ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، یہ اس چیز کو انہوں نے بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو مس انفارمیشن شیئر کی آغا خان ہاسپٹل کے ریلیٹڈ کہ بھئی وہاں پہ پیشنٹس کو نہ تو کھانا دیا جاتا ہے، نہ پیشنٹ کو بستر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ مریض کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا بندہ بھی رہ سکتا ہے، جو کہ ایک مس انفارمیشن شیئر کی گئی ہے. میری معلومات کے مطابق وہاں پہ صاف ستھرے بستر بھی میسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا بھی ہاسپٹل والے ہی دیتے ہیں، اور وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. پیشنٹ کو جب بھی کیمو لگتی ہے تو وہ گھر والے ان کو وہاں پہ ہاسپٹل ڈراپ کرتے ہیں، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس تو گھر والے جا کے پیشنٹ کو لے آتے ہیں. اور مجھے خود یہ جتنے بھی لوگوں سے میری بات انہوں نے بھی یہی بولا ہے جن کے گھروں میں پیشنٹ ہیں. دوسرا، گھر کے اندر اگر کینسر پیشنٹ ہے تو گھر والوں کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، باقی بھی اس درد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں ایک سیریس کینسر پیشنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا. ماریا کی امی بالکل نارمل ہوتی تھیں، اب تو وہ چلی گئی ہیں. اور کوئی ماں بھی کینسر پیشنٹ اپنی بیٹی کو اگر وہ سچ میں بیمار ہو تو یوں چھوڑ کے نہیں جاتی، کیونکہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، پیچھے ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، ان کے شوہر ہیں، کوئی گھر میں چھوٹا بچہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے رویے سے مجھے کبھی بھی جو لگا نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعی میں ان کی بیٹی بیمار ہے. دوسری بات یہ کہ اس بیماری میں نے پہلے بھی کہا بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، عورت ناپاک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اکثر ہی کسی بھی ٹائم پہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنے کتنے دن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ بھی چیز ہمیں نہیں نظر آتی. مطلب کہا جاتا ہے کہ میں مسلسل تلاوت کرتی ہوں، تو نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں. ماریا کہتی ہے جب سے میں
میرا کینسر جو ہے وہ مجھے پتہ چلا، تب سے میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں، میں اپنے اللہ سے لاڈ دکھاتی ہوں، اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اپنے اللہ سے ضد کرتی ہوں، تو یہ عجیب سی باتیں، مطلب پورا سکرپٹڈ، مکمل سکرپٹڈ۔ اور بلال صاحب کہتے ہیں جی کہ بھئی ہمارا تو جینا جو ہے وہ بالکل کیا ہو گیا ہے، زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے، دل نہیں کرتا جینے کو، دل نہیں کرتا یہ کرنے کو، ہم اتنے خوش رہتے تھے، اب خوشیاں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں، مکمل سکرپٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے اب آپ دیکھ لیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ محترم جو ہیں، محترم یہ کدھر غائب ہیں 2 دن۔ لاسٹ ویڈیو ان کی آئی تھی جب ان کی ساس جو ہے وہ جا رہی تھی، اس کے بعد شاید ان کی ویڈیو نہیں آئی، تو محترم شارٹ ویڈیو میں اپنی امی کے پاس پائے گئے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کی امی اس وقت ماریہ کے پاس نہیں ہے۔ شارٹ ویڈیو میں، جو شارٹ ویڈیو اس بندے نے لگائی ہے نا، اس ویڈیو میں یہ اپنی امی کے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی امی کے گھر، یعنی یہ کہتا ہے میری امی کا گھر مطلب سرگودا والی سائڈ پہ ہے، مجھے نہیں پتا سرگودا سے آگے کوئی نام لیتا ہے کسی گاؤں کا، ٹھیک ہے، گاؤں کا ایک نام لیتا ہے، اکثر یہ اپنے گاؤں کا نام لیتا ہے، تو یہ اپنی اماں کے پاس ہے۔ اب جی اس کی ماریہ کی امی تو چلی گئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میری امی اکیلے سفر نہیں کر سکتی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 دن ماریہ کو چھوڑ کے، غیب کے علم نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یہ ماریہ کو 2 دن چھوڑ کے اور اپنی امی کو لینے آیا ہے، اور اس نے اب کوئی نہ کوئی آپ کو کہانی ڈالنی ہے، کوئی نہ کوئی اس نے بہانہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹی مزید آپ کے اوپر، آپ کو نہ کوئی جھوٹی کہانی سنا کے اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو کور کرنا ہے کہ میں 2 دن کدھر غائب تھا، جبکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی اماں سے ملنے آیا یا پھر اپنی امی کو لینے آیا، کیونکہ امی ایک سادہ سی ہیں بیچاری گاؤں کی، وہ سفر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ امی کو ساتھ لے جائے اور کچھ اس طرح کی، اب جو، لیکن میں آپ کو ایک یقین سے بات بتا دوں کہ یہ جو بھی آپ کو کہانی سنائے گا نا وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی سچائی پہ مبنی نہیں ہوگی، اور آج تک انہوں نے کبھی بھی یوٹیوب پہ اپنے گھر کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن یہ شیئر کرتے ہیں وہ تمام جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، سچائی یہاں پہ کوئی بھی شیئر نہیں کرتا۔ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں نا سب کے سب فیک ہیں، سب کے سب سکرپٹڈ ہیں، سب کے سب جو آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ سب سکرپٹڈ ہوتا ہے، ریالٹی کوئی بھی بے وقوف نہیں ہوتا کہ اپنی فیملی کی ریالٹی سوشل میڈیا پہ شیئر کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ویلوگرز جو ہیں جو دکھاتے ہیں اس کا ریالٹی سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو جی اب ان کے اوپر کیس بھی بنتا ہے، اور آغا خان ہاسپٹل بھی ان کی خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاسپٹل کے بارے میں مس انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ، اور وہ بھی ایسا بندہ کر رہا ہے جس کی ویڈیو کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اس کی ویڈیو دیکھ لی کہ یہ لوگوں کو چیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو کیس بن سکتا ہے، اور یہ جیل میں بند بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائے اور بول دے کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔